سجل ڈائری پڑھ کے بڑی کنفیوزڈ ہوتی ہے کہ آخر پھوپھو جب اپنی بیٹی کا نام سجل رکھنا چاہتی تھیں تو آخر ماں نے میرا نام سجل اور اس کا نام رمشا کیوں رکھ دیا۔ اسی کنفیوژن میں وہ ماں کے پاس پہنچ ہی جاتی ہے سچائی جاننے کے لیے، اور رابعہ جب دیکھتی ہے کہ خدا نے یہ سچائی خود ہی سجل کے سامنے پیش کر دی ہے تو اب کی بار وہ بھی نہیں مکرتی اور صاف صاف بتا دیتی ہے کہ مہرالنساء کی بیٹی تم ہو، رمشا نہیں ہے۔ سجل کو ابھی بھی یہ چالاکی تو نہیں پتہ چلتی کہ رمشا نے اپنے کسی لالچ میں سجل کی جگہ اس گھر جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ الٹا وہ تو اپنے دادا جی سے ہی ناراض ہو جاتی ہے کہ انہوں نے یہ سچ چھپائے رکھا، پتہ نہیں کس بات کی وجہ سے، اور ماں سے بھی کہتی ہے کہ مجھے تو بہت دکھ ہوا ہے اور مجھ سے بھی کہیں زیادہ دکھ تو رمشا کو ہونے والا ہے جب اسے یہ سچائی پتہ چلے گی، کیونکہ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ حساس ہے۔ لیکن جب رابعہ یہ سچائی اس کو بتاتی ہے کہ رمشا کو تو یہ سب کچھ پہلے سے ہی معلوم ہے تو سجل بہت ہی زیادہ حیران بھی ہو جاتی ہے اور ماں سے کہتی ہے کہ مجھے تو آپ پہ اعتبار ہی نہیں رہا، میں ہمیشہ ساری زندگی آپ سے اتنی محبت کرتی رہی، آپ آخر اتنا بڑا سچ کیسے چھپا سکتی ہیں، میری سچائی مجھ سے کیسے چھپائی رکھ سکتی ہیں۔ اور اب سجل کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ جو درد وہ مہرالنساء کو اپنی پھوپھو سمجھ کے اس کے لیے محسوس کرتی تھی، دراصل وہ تو اس کی ماں تھی۔ دوسرا، ڈائری میں ایسے کچھ حقائق نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے سجل تیمور پاشا کے سامنے بھی پہنچ جاتی ہے اس سے سوال کرنے، اور تیمور پاشا کو یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ میں تو آپ کو مظلوم سمجھتی رہی کہ شاید آپ کے بڑوں نے آپ کو میری ماں سے دور کر دیا تھا، لیکن سچائی کا تو مجھے اپنی ماں کی ڈائری پڑھنے کے بعد ہی اندازہ ہوا، آپ کو کسی نے دور نہیں کیا تھا اور نہ ہی مجبور کیا تھا، بلکہ آپ نے ہی میری ماں کو چھوڑ کے اپنے پیرنٹس کی دولت کے اوپر فوقیت دی، آپ ہی تھے جنہوں نے میری ماں کو اکیلا چھوڑ دیا اور یہ تنہائی وہ برداشت نہیں کر پائیں، اسی تنہائی نے ان کی جان لے لی۔ یہاں تیمور پاشا بھی حیران ہوتا ہے، ایک تو اسے یہ بات ہی عجیب لگتی ہے کہ ایک دم سے رمشا کی بجائے سجل میری بیٹی کیسے ہو گئی، اور پھر اسے یہ بھی برا لگتا ہے کہ سجل کو ساری کی ساری سچائی کا کیسے پتا چلا۔ وہ تو یہی سوچ کے خوش تھا کہ رمشا اس کی ماں کے بارے میں کوئی حقیقت نہیں جانتی۔ تیمور پاشا سجل سے وہ ڈائری لیتا ہے اور خود بھی وہ ڈائری پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے جیسے ڈائری پڑھتا جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ اپنی محبت کی ساری زندگی کی داستان پڑھ رہا ہے، مہرالنساء کی وہ سب باتیں جو وہ تیمور پاشا سے کبھی کر نہیں پائی تھی۔ تیمور پاشا کی آنکھوں میں تو آنسو آ جاتے ہیں اور اسے رابعہ پہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ اس نے آخر کیوں یہ جھوٹ بولا۔ ساری سچائی پتہ چلنے کے بعد وہ پہنچ جاتا ہے رابعہ کے پاس اور اسے سب سے پہلے تو یہ دھمکی لگاتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے میں آپ کے اوپر کوئی بھی مقدمہ بھی کر سکتا ہوں، آپ جانتی ہیں کہ آپ کو کس حد تک اس کی سزا دے سکتا ہوں، لیکن میں نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا، وہی بہتر سزا دینے والا ہے۔ یہاں سالار بھی جب دیکھتا ہے کہ سجل تیمور پاشا سے اتنا روڈلی بات کر رہی ہے تو اس سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ تم انکل کے ساتھ اتنا روڈلی بیہیو کر رہی ہو۔ اب سجل ساری کی ساری سچائی سالار کو بھی بتا دیتی ہے کہ کس طرح اس کی ماں نے یہ سچ چھپائے رکھا اور دادا جان کی وفات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع دیکھ کے میری بجائے رمشا کو یہاں پہ تیمور پاشا کی بیٹی بنا کے بھیج دیا، اور بتا دیتی ہے کہ یہ میرے اور میری ماں کے مجرم ہیں، میں ہی ہوں ان کی بیٹی، رمشا نہیں ہے۔ سالار کا منہ جہاں کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے وہیں پہ ارجمن بھی بہت حیران ہوتی ہے اور رمشا کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگتی ہے۔ رمشا جو کہ ماں سے لڑ کے یہاں آئی تھی، ماں نے اسے روکنے کی ہزار کوشش کی کہ اب تمہارا اس گھر میں جانا مناسب نہیں، لیکن رمشا اپنی ماں کو کہہ کے آئی تھی کہ اس گھٹن زدہ ماحول میں زندگی نہیں گزار سکتی، میں وہیں جا رہی ہوں، میرا وہی گھر ہے۔ یہاں جب تیمور پاشا رمشا سے سوال پوچھنے آتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ لالچ انسان کو اس حد تک گرا سکتا ہے، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا
کہ تم میرے جذبات سے اتنے عرصے کھیلتی رہی۔ میں تمہیں اپنی بیٹی، اپنی مہر النساء کی آخری نشانی سمجھتا رہا، اور تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ سچائی چھپا کے، یہ جھوٹا رشتہ بنا کے تمہیں آخر کیا ملے گا۔ یہاں رمشا پھر بھی اپنا گناہ چھپانے کے لیے مظلوم بن کے کہتی ہے کہ میں نے یہ سب جھوٹ اپنے باپ کا پیار پانے کے لیے کیا، کیونکہ مجھے بھی بچپن سے ہی باپ کا پیار نہیں مل پایا۔ لیکن اب سب کو اس کی سچائی پتہ چل چکی ہے، اور پہلی دفعہ ہی سجل رمشا کو ہاتھ سے پکڑ کے غصے میں کہتی ہے کہ تمہارا یہ جھوٹ اب مزید کوئی برداشت نہیں کرے گا، سب تمہارے اصلی چہرے سے واقف ہو چکے ہیں۔ تیمور پاشا بھی رمشا سے کہتا ہے کہ دل تو چاہتا ہے کہ تمہیں ایسی کوئی سزا دوں کہ آج کے بعد کوئی کسی کو اس طرح کا دھوکہ دینے کی جرات بھی نہ کر پائے۔ اور پہلی دفعہ ارجمند اس بات پہ خوش ہوتی ہے کہ تیمور پاشا کی بیٹی ایٹ لیسٹ رمشا نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ جب سے سجل کو قریب سے جان چکی ہے تو اسے سجل رمشا سے عادتوں میں بہت مختلف اور بہت اچھی لگتی ہے۔ سالار کو بھی مہر النساء کے نام سے ہی نفرت تھی، حالانکہ اس نے تو کبھی مہر النساء کو دیکھا تک بھی نہیں، لیکن اپنی آنی کی وجہ سے وہ اس نام سے بھی نفرت کرتا تھا کہ آخر اس عورت نے ساری زندگی میری آنی کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھی زندگی گزرنے ہی نہیں دی، بلکہ انکل ساری زندگی اسی عورت کو ہی مس کرتے رہے۔ اب جب سالار ساری سچائی مہر النساء کی سجل کے تھرو سنتا ہے تو اسے مہر النساء پہ بھی ترس آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، صرف اتنا قصور اس نے زندگی میں کیا تھا کہ تیمور پاشا سے محبت کر بیٹھی تھی۔ لیکن یہ تو اس کی ارجمند آنی ہی تھی جو کہ ان دونوں کی محبت کے درمیان آ گئی تھیں۔ اور پھر زبیدہ نرس، جسے نقصان پہنچانے کے لیے ارجمند نے اپنی پرسنل سیکرٹری کو پیسے دیے ہیں کہ اپنے ہسبینڈ کے تھرو اسے اتنا ڈراؤ دھمکاؤ کہ وہ میرا پیچھا بالکل چھوڑ دے، اور اسے ایسا سبق ملے کہ اسے پتہ چل جائے کہ ارجمند کو بلیک میل کرنا اتنا آسان نہیں۔ ساتھ کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ یہ میٹر بالکل سیکرٹ رکھنا ہے، تیمور پاشا تک یہ میٹر بالکل نہ پہنچے۔ لیکن زبیدہ نرس بھی اتنی ڈھیٹ ہوتی ہے کہ وہ سوچ لیتی ہے کہ نقصان تو میرا ہو ہی چکا ہے، تو کیوں نہ اس ارجمند میڈم کی بھی ساری سچائی اس کے ہسبینڈ کے سامنے رکھ کے اس کو بھی نقصان برابری کا ہی پہنچا دوں، اور وہ بھی پہنچ جائے گی اب تیمور پاشا کے سامنے، جبکہ سالار بھی تیمور پاشا کے سامنے ہی موجود ہوگا۔ ارجمند کو تو سمجھ نہیں آئے گا کہ اب اس عورت کو کیسے یہاں سے بھگائے، کیونکہ زبیدہ آتے ساتھ ہی تیمور پاشا سے کہہ دے گی کہ آپ کی بیوی نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے میں آپ کو صرف بتانا چاہتی ہوں، اور آپ کی بیوی کے ایسے بہت سے راز ہیں جو اتنے سالوں سے اپنے دل میں دفن کر کے بیٹھی ہوں۔ ارجمند تیمور پاشا اور سالار کے سامنے اس کو گالیاں دے کے گھر سے نکل جانے کا حکم بھی دے گی، اور اپنے ملازموں سے بھی کہے گی کہ اسے دھکے مار کے یہاں سے نکال دو۔ لیکن اب سالار ہی درمیان میں آ جائے گا اور کہے گا کہ آپ آخر اتنی کیوں ٹینشن لے رہی ہیں، وہ کوئی بات بتانے آئی ہے تو اسے بتانے دیں۔ یہاں جب زبیدہ ساری سچائی ارجمند کی سالار کے سامنے بتائے گی، تبھی سالار کو اندازہ ہوگا کہ واقعی اصلی قصوروار تو اس کی اپنی آنی ہی تھی، جنہیں وہ ماں سمجھ کے ہمیشہ ان کی غلط حرکتوں پہ بھی پردہ رکھتا آیا، اور ان کا اور انکل کا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے اتنے جھوٹ بولتا آیا۔ اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کی آنی کی خصلت میں ہی یہ چیز ہے۔ انہوں نے زبردستی میرے انکل سے شادی کی، جبکہ وہ یہ جانتی تھی کہ انکل پہلے ہی مہر النساء سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب تو یقیناً سالار کو بھی سجل کی باتوں پہ یقین آ جائے گا اور اپنی آنی سے بھی نفرت ہو جائے گی۔ تو کیا انجام ہونے والا ہے ارجمند اور رمشا کا، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔